إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک عظیم الشان دعائے قنوت ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بطور دعا اور بطور خطاب کہا وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، اے اللہ جس کا تو دوست بن جائے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، اور جس کا تو دشمن ہو جائے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا، وہ عزت نہیں پا سکتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عزت اور ذلت کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ذلیل کرے، لیکن یہ عزت اور ذلت کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے اعمال کے مطابق ہوتا ہے۔ جیسے بندے کے اعمال ہوں گے ویسے اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اسی لیے جو انسان ایسے کام کرے جس سے اللہ اس سے محبت کرے اور اس کا دوست بن جائے، اس کا کارساز بن جائے، اس کا نگہباں بن جائے، پھر اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں عزتوں سے نوازتا ہے۔ لیکن اگر اس کے اعمال بگڑ جائیں، وہ اللہ کو ناراض کرنے والی زندگی جیے جس سے اللہ تعالیٰ اس کا دشمن ہو جائے، تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ آخرت میں ذلیل کرتا ہے اور کبھی دنیا میں بھی ذلت اس پر چھا جاتی ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن سے ایک انسان دنیا میں اور آخرت میں ذلیل ہوتا ہے، ذلت کے اسباب کیا ہیں۔ اس میں ہم نے ایک بڑا سبب دیکھا تھا جو سارے اسباب میں سب سے بھیانک، سنگین، برا اور بڑا ہے، وہ کیا ہے؟ شرک۔ شرک انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی ذلت کا سبب ہے۔ اب اس سے آگے بڑھتے ہوئے ہم اور بھی اسباب دیکھیں گے جس سے ذلت کے دروازے خود انسان اپنے لیے کھولتا ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ امت کے لیے آج ذلت کے جو حالات ہیں مسلمانوں کے لیے، اس کے اسباب کیا ہیں۔ ہم بہت دور تک دیکھتے ہیں اور باہر دیکھتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ہم اندر بھی دیکھنے والے بنے ہیں۔ انسان بعض اوقات دیکھتا ہے کہ حالات برے ہیں، بگڑے ہوئے ہیں مسلمانوں کے، اور مسلمانوں پر ذلت چھائی ہوئی ہے، نقصان ہو رہا ہے، اس کی غلطی، اس کی غلطی، اس کی سازش اور اس کی دشمنی اور بہت سارے اسباب آدمی دیکھتا ہے، اور وہ اپنی جگہ درست ہوتے بھی، لیکن انسان باہر دیکھنے میں اندر دیکھنے سے رہ جاتا ہے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس کی نگاہ باہر کے اسباب تلاش کر رہی ہے تو وہ تھوڑی ہمت کر کے اندر بھی دیکھے کہ ہمارے اندر بھی تو کچھ غلطیاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ذلت کے دروازے ہمارے لیے کھول رکھے ہیں۔ تو اگر ان کو ہم بند نہیں کرتے ہیں تو ذلت ہی میں ہم لوگ پڑے رہیں گے۔ اور اسی طرح سے ہم نے اسی تعلق سے دیکھا کہ شرک ذلت کا سبب ہے۔ اللہ کی طرف سے ذلت کے فیصلے ہوتے ہیں، بے عزتی کے فیصلے ہوتے ہیں شرک کی بنیاد پر۔ اور اگر آج امت کے حالات دیکھے جائیں تو ایک بڑا طبقہ مسلمانوں میں سے شرک میں پڑا ہوا ہے۔ وہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین تھے، آج ایک مسلمان قبروں کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔
کوئی تعویذ گنڈوں میں لگا ہوا ہے، کوئی جنات کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے، اور کوئی اور صورتیں ہیں ستاروں کی یا اس طرح کی بہت ساری صورتیں ہیں شرک کی، ان میں مبتلا ہے۔ گھر میں ناریل سے لے کے لیموں اور مرچی لٹکانا اور اس طرح کی بہت ساری صورتیں ہیں جس میں کہیں نہ کہیں ایک مسلمان شرک میں پھنسا ہوا ہے۔ پھر کیسے ذلت نہیں آئے گی؟ تو ایک بہت بڑا سبب ہم نے دیکھا ذلت کے اسباب میں سے وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ دوسرا سبب کفر اور معصیت ہے۔ ذلت کے اسباب میں سے دوسرا سبب ہے کفر اور معصیت، دونوں کی جوڑی ہے۔ کفر یہ ہے کہ ایک انسان اپنے قول سے، اپنے قلب سے انکار کر دے، اللہ کی بات کا انکار کر دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر دے۔ معصیت ایک دوسری طرح کا انکار ہے، وہ کفر نہیں ہوتا ہے، وہ عملی طور پر نہیں کرنا ہوتا ہے، جس کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا یا جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، آدمی عمل سے اس کی مخالفت کرے۔ حکم دیا ہے شراب مت پیو، وہ پیے، حکم دیا ہے روزے رکھو، وہ نہیں رکھے، اور اس طرح کے بہت سارے احکام ہیں۔ کرنے کا حکم ہے تو وہ نہ کریں، اور منع کیا ہوا ہے تو اس کا ارتکاب کریں۔ اس سے اسلام سے آدمی باہر نہیں ہو جاتا ہے، لیکن معصیت بھی کفر ہی کی ایک شاخ ہے۔ معصیت بھی کفر کی ایک شاخ ہے، اس سے آدمی اسلام سے نکلتا نہیں لیکن جنت سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ومن یأبا ان يدخل الجنہ، کہا اللہ کے رسول جنت میں جانے سے بھلا کون انکار کرے گا، کون کہے گا مجھ کو نہیں جانا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ زبان سے انکار نہیں کیا، اپنے عمل سے اس نے یہ ظاہر کیا کہ مجھے جنت میں نہیں جانا ہے۔ اگر جانا ہوتا تو جنت والے راستے پر چلتا، نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا، نبی کی پیروی کرتا، لیکن چونکہ اس نے کوئی اور راستہ اپنایا، وہ اپنے عمل سے کہہ رہا ہے کہ مجھ کو جنت میں جانا نہیں ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں المعصیۃ برید الکفر، گناہ کفر کا خط ہے، کفر کا پیغام ہے، میں آ رہا ہوں۔ زندگی میں پہلے گناہ آتا ہے، اس کے بعد کفر آتا ہے، عملی بگاڑ آتا ہے۔ آدمی گناہ کرتے 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 دل اتنا زیادہ زنگ آلود ہو جاتا ہے کہ کسی دن انکار بھی کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آدمی شراب پیتا ہے پیتا ہے پیتا ہے، کوئی آدمی بولتا ہے مت پی بھائی، میں گناہ گار ہوں بھائی، جانے دو، معاف کرو مجھ کو، لیکن کسی دن غصے میں آ کے کہتا ہے میں پیوں گا، سامنے والا بولتا ہے اللہ نے منع کیا بھائی، یہ گناہ حرام ہے، میں کروں گا، بھائی قرآن میں منع ہے، حدیث میں منع ہے، یہ برا ہے، میرے لیے اچھا ہے، میں کروں گا، میرے لیے حلال ہے۔ بعض اوقات انسان گناہ کا جب عادی ہو جاتا ہے تو اس کے اندر جرت پیدا ہو جاتی ہے، اور گناہ کا احساس کم سے کم سے کمزور سے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر انسان کھلے عام اس کو کرتا ہے، اور پھر منع کرنے کے بعد بعض اوقات کہتا ہے میرے لیے حلال ہے، میں کروں گا، اگر منع ہے تو بھی کروں گا۔ یہ کفر ہے، اللہ کے حکم کا انکار، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انکار، یہ کفر ہے۔ جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کی بات کا انکار کر دینا کفر ہے۔ یہ بھی ذلت کے اسباب میں سے ہے، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں ذلت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے بنی اسرائیل کا حال بیان کرتے ہوئے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، بنی اسرائیل پر کیا ہوا؟ ذلت اور فقر و فاقہ۔ مسکنہ علماء نے کہا اس سے مراد کیا ہے؟ یہ فقر و فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، محتاجی ہے۔ اللہ نے ان کے اوپر ذلت ڈال دی، ان کے اوپر محتاجی ڈال دی، کس چیز کی وجہ سے؟ اور کہا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ،
اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، ان کے حصے میں اللہ کا غصہ آیا۔ کیوں؟ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ نمبر 1 ذلت، نمبر 2 محتاجی، نمبر 3 اللہ کا غصہ۔ اللہ نے دنیا میں ذلیل بھی کیا، محتاج بھی بنایا، اور اللہ تعالیٰ کا غصہ بھی ان پر ہوا۔ کیوں؟ ایسا کیا پاپ کیا ان لوگوں نے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا ذالک، یہ اس لیے بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ۔ پہلا جرم کیا ہے؟ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ کی چاہے وہ نشانیاں دیکھنے کے اعتبار سے ہو یا اللہ کے احکام جو اللہ کی کتاب میں اللہ نے نازل کیے ان کے اعتبار سے ہو۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، معجزے دیکھتے لیکن پھر اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے تھے، اللہ کا کلام سنتے تھے نہیں مانتے تھے۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے تھے۔ نبیوں کو قتل کیوں کرتے تھے؟ جب بھی کوئی ایسا نبی آتا جو ان کی خواہشات کے خلاف ان پر تنقید کرتا، تم لوگ غلط کر رہے ہو، تم لوگ گناہ کر رہے ہو، یہ جائز نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، ان کی خواہشات کے خلاف جب نبی بولتا تو اتنے زیادہ بپھر جاتے، اتنے زیادہ وہ خواہشات کے غلام ہو چکے تھے کہ پھر ان کے خلاف بولنے والے کے دشمن بن کے ان کو قتل بھی کر ڈالتے تھے۔ تو نمبر 1 پہلا جرم اللہ کی آیت کا انکار، اور اسی کے فرع کیا ہے؟ تو جب ان کی زندگی میں گناہ آ گئے، نبی جب ان کے پاس آئے، ان کو آنے لگے اور تنقید ان پر کرتے تھے، ان کی غلطی بتاتے تھے، اور غلطی بتانا کسی کا، ہماری غلطی بتانا پسند آتا ہم کو؟ کسی کو بھی پسند نہیں آتا۔ دنیا میں سب سے غلط آدمی کو بھی پسند نہیں آتا ہے۔ انسان اپنے خلاف تنقید برداشت نہیں کر پاتا ہے، پھر اگر اس کے پاس طاقت ہو، چاہے وہ طاقت سیاسی اعتبار سے ہو، چاہے وہ طاقت میجورٹی کے اعتبار سے ہو، تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ تنقید کرنے والے کے خلاف طاقت استعمال کرتا ہے۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ نمبر 2 ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، کوئی حق نہیں تھا ان کو قتل کرنے کا۔ جان اللہ نے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو جان ڈالی، اللہ کے حکم اور اجازت کے بغیر اس کو قتل نہیں کر سکتے ہیں۔ جنگ میں قتل ہوتا ہے، سزاؤں کے اعتبار سے قتل ہوتا ہے، یا جانور ذبح کیا جاتا ہے، جان اللہ کے حکم کے بغیر، اجازت کے بغیر لی نہیں جا سکتی ہے، چاہے وہ قتل کے اعتبار سے ہو، ذبح کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے ہو، شکار کے اعتبار سے ہو، کوئی انسان ہو یا جانور ہو، اللہ کی اجازت کے بغیر قتل نہیں ہو سکتا ہے، ذبح نہیں ہو سکتا ہے۔ جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، جس کے لیے اللہ نے اجازت دی، اسی کو قتل کر سکتے ہیں، نہیں تو نہیں۔ انبیاء کو قتل کرتے تھے جو خیر خواہ تھے، ان کی اصلاح کے لیے آتے تھے، ان کو جنت کا راستہ دکھانے کے لیے آتے تھے، لیکن ان کے سامنے خواہشات اتنی زیادہ تھیں، اتنے غلام بن گئے تھے کہ انبیاء جب ان کی اصلاح کرنے جاتے تھے تو وہ انبیاء ہی کو قتل کر ڈالتے تھے۔ اور تاریخ میں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا آیا ہے، بھلا چاہنے والے کے لوگ دشمن ہوتے ہیں، ان کا برا چاہتے ہیں، جہالت کی وجہ سے، لیکن اس کی وجہ سے دعوت چھوڑنا نہیں چاہیے، دعوت دیتے رہنا چاہیے، لوگوں کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے عائد کیا ہوا فریضہ ہے۔ اسی لیے نبی ہر زمانے میں آئے، لوگوں نے ان کو ستایا لیکن انہوں نے اپنا کام نہیں چھوڑا، انہوں نے اپنا کام نہیں چھوڑا۔ تو وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور آپ دیکھیں یہ مضارع کا صیغہ ہے، قتل کرتے تھے، قتل کرتے ہیں، کیونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قتل کی سازشیں وہ لوگ کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ اس لیے بھی ان پر ذلت آئی
اس لیے بھی ان پر فقر فاقہ محتاجی آئی، اس لیے بھی ان پر اللہ کا غضب ہوا کہ وہ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. پھر دو باتیں بیان کی ہیں. ذالک بما عصوا جو حکم دیا اس کو پورا نہیں کرتے تھے، اس کی نافرمانی کرتے تھے. وکانوا یعتدون اور جن چیزوں سے منع کیا اور رکنا چاہیے تھا اس میں حد پار کر جاتے تھے. یہاں رک جاؤ، نہیں رکتے، ہم آگے جا رہے ہیں. جن چیزوں میں انہیں روکا جاتا تھا ان میں حدیں پار کرتے تھے. تو کتنے گناہ بتائے؟ 4. نمبر 1 اللہ کی آیتوں کا انکار. نمبر 2 نبیوں کا ناحق قتل. نمبر 3 اللہ نے جو کرنے کو کہا نہیں کرتے تھے اور جس سے منع کیا وہ کرتے تھے. جس کا حکم ملا نافرمانی کرتے تھے، اور جن چیزوں سے روکا گیا حد بنا دی گئی اس کے آگے نہیں جانا، آگے جاتے تھے. ان چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا کر دی؟ ذلت ڈال دی ہے. معلوم ہے کہ یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے ذلت آتی ہے، جن میں کفر بھی ہے اور جس میں معصیت بھی ہے. اللہ کا حکم توڑنا، بڑھتے 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 اللہ کے حکم کا انکار کرنا بھی ہو جاتا ہو. دونوں چیزیں ان میں جمع ہو گئی تھی. لہٰذا گناہ ذلت لاتا ہے. باہر لائے نہ لائے اپنی نگاہ میں تو لاتا ہے نہیں. انسان اینگزائٹی، ڈپریشن، میلنکولیا اور کتنے نام ہیں، انگلش میں نام بدل رہے لیکن مسئلہ نہیں حل ہو رہا. جتنا زیادہ مائکروسکوپ سے دیکھ رہے اتنا زیادہ دکھ رہا، جتنا سائیکیٹرسٹ چیک کر رہا اتنی نئی نئی پرابلمس اس میں نکل رہے ہیں. سلوشن کہاں ہے؟ بنیادی مسئلہ انسان کا کیا ہے؟ سٹریس کا بیسک ریزن کیا ہے؟ انسان کا اپنے پرنسپل سے ڈائیورٹ ہونا. اس کو یاد رکھیے. بے چینی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ انسان ایک چیز کو صحیح سمجھتا ہے پھر اس سے ہٹ کے جیتا، وہاں سے بے چینی شروع ہوتی ہے. انسان کا اپنے اصولوں سے انحراف اس کے دل میں بے چینی پیدا کرتا ہے، سکون نہیں. آدمی باہر بے عزت ہو یا نہ ہو، ذلیل ہو یا نہ ہو، اپنی نگاہ میں تو ہو جاتا. جب اپنے اصول توڑتا، جس کو صحیح سمجھتا اس کے خلاف کرتا، تو باہر وہ بے عزت ہو یا نہ ہو، ذلیل ہو یا نہ ہو، اپنی نگاہ میں ذلیل ہوتا ہے اور اس ذلت کا احساس لیے وہ پوری دنیا میں گھومتا ہے. کیا فائدہ؟ بھائی ایک آدمی ہے، چلو باہر بے عزت ہے، گھر میں عزت ہے، گھر میں بے عزت ہے، باہر عزت ہے، اس علاقے میں عزت ہے اور دوسرے میں نہیں ہے. لیکن ایک آدمی کے اندر ہی اس کی بے عزتی ہے. تو کہیں بھی جا، لوگ تیری عزت بھی کریں، اندر سے معلوم ہے تو نہیں ہے اچھا، تو ذلیل ہے، تو برا ہے. یہ بے عزتی زیادہ بھیانک ہے. الا اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ تعالیٰ نے اندر سے ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھائی ہے. انسان کا اندر، اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، بہت اچھا، لوگوں کے سامنے تو اچھا ہے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود اپنے اوپر سب سے بڑا گواہ ہوتا ہے اللہ کے بعد. وہ گواہ ہوتا ہے میں غلط کام کیا ہے، اس کو اس کام سے لذت ملتی، سکون چھن جاتا اس کا. آدمی کو ہمیشہ چوائس ہوتی ہے، لذت چاہیے یا پیس آف مائنڈ چاہیے. آدمی لذت کی وجہ سے، تھوڑی سی انجوائمنٹ کی وجہ سے پیس آف مائنڈ خراب کر لیتا ہے. اس ہر انسان کو چوائس ہوتی ہے، دل کا سکون چاہیے کہ تھوڑا سا مزہ چاہیے. مزہ غلط ہو تو اس کے بعد کیا ہے؟ سزا. آخرت کی تو ہے، دنیا سے سزا شروع ہو جاتی ہے، دنیا سے سزا شروع ہو جاتی ہے. آدمی غلط کام کرتا ہے، اندر دل کے اندر دنیا ہی میں سزا اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہے. تو انسان ذلیل ہوتا ہے باہر بھی، لیکن اندر تو ویسے بھی ہو ہی جاتا ہے. اپنی نگاہ میں گرنا یہ پوری دنیا کی نگاہ میں گرنے سے زیادہ برا ہے. آدمی پہاڑ سے گرے چلتا، اپنی نگاہ میں نہیں گرنا. اور گناہ کی وجہ سے
اور اپنے اصولوں کو توڑنے کی وجہ سے وہ اپنی نگاہ میں گر جاتا ہے، اور باہر پھر بعض اوقات باہر بھی بے عزتی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو کفر اور اسی کے ساتھ اللہ کے نبیوں کی مخالفت اتنی کہ ان کی جان کے دشمن بننا، ان کو قتل کر ڈالنا، اپنے محسن اور اپنے بھلا چاہنے والے کا دشمن بن جانا، اس کی جان کا دشمن بننا، اصلاح کرنے والے کا دشمن بن جانا، اور اسی طرح سے اللہ کا حکم توڑنا اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں میں واقع ہونا، یہ ذلت کے اسباب ہے۔ آج مسلمانوں کے حالوں کو آپ دیکھو، مت کرو کرے گا، کتنی ساری چیزیں، کتنا حکم اللہ کا پورا کرتا ہے، کتنی منع کی ہوئی چیزوں سے بچ پاتا ہے، بلکہ بعض اوقات بات بڑھتے بڑھتے کہاں جاتی؟ خواتین کو دیکھو، پردہ کرو، یہ پردہ رکاوٹ ہے ہماری ترقی میں، بہت تکلیف ہوتی ہے اس سے، ہم کو نہیں کریں گے ہم لوگ۔ اسلامی احکام کا انکار، میوزک سنیں گے ہم، بعض اوقات آدمی انکار تو نہیں کرتا ہے لیکن تأویل کر کے حلال کر لیتا ہے۔ ہاں، ایک یعنی تأویل بھی تعطیل کی ایک فرع ہے۔ کسی انسان کو انکار کرنا ہوتا ہے، انکار تو نہیں کرتا لیکن پھر کیا کرتا ہے، اس کو کچھ اور میننگ دے کر اپنے دل کے حساب سے کر لیتا ہے۔ آج ایک بڑا طبقہ مسلمانوں میں ایسا ہے، کتنی ساری چیزیں حلال کر لی ہیں، نہیں اس کا مطلب وہ نہیں ہے، یہ مطلب ہے۔ اور کوئی ہے جرات کر کے، میں نہیں مانتا اس حدیث کو، دل نہیں مانتا ہے لیکن پھر کیا کرے گا، کچھ نہ کچھ بہانہ، قرآن میں ہے کیا ایسا؟ داڑھی کا حکم قرآن میں ہے کیا؟ نہیں ہے، ہم نہیں مانتے اس کو، قرآن میں ہونا چاہیے۔ تو آدمی بہانہ بنا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا انکار کرتا ہے، فلاں چیز قرآن میں ہے کیا، اور قرآن میں دکھا دیے تو پھر مانتا نہیں۔ قرآن میں اگر دکھا دیا جائے، منکرین حدیث کو آپ دیکھیے، قرآن میں کہاں ہے؟ کیا بھائی، کیا آپ کو تکلیف کیا ہے؟ قرآن میں نہیں ہے، حدیث کو مانو، قرآن میں نہیں ہے۔ کچھ دن پہلے مجھ کو فون آیا، بولے قرآن میں ہے کیا حدیث کو ماننے کا؟ بولا قرآن پڑھا کہ جو آدمی قرآن پڑھا ہے کتنی بار پڑھے گا؟ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اے نبی آپ کہیے اللہ کی مانو، اس کے رسول کی مانو، اور اگر یہ پیٹ پھیر کے چل دیں، منہ موڑ کے نکل جائیں، اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ کافر کہہ دیا اللہ نے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کا انکار کر دے۔ تو اللہ کی مانو کہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرے گا تو قرآن کی بات ہے، قرآن میں جو اللہ نے بیان کی۔ رسول کی مانو، الگ سے کیوں کہا؟ اور کیا قرآن میں اللہ نے اسے کہا اللہ کی مانو اور رسول کی وہ بات مانو جو قرآن میں ہے ایسا؟ کوئی ایک آیت ہے ایسی؟ نہیں ہے، مطلق ہے، وداؤٹ کنڈیشن ہے، کوئی شرط اس میں نہیں لگائی گئی۔ اللہ کی مانو، رسول کی مانو۔ تو اللہ کی بات تو قرآن میں ہے، رسول کی بات کہاں ہے؟ حدیث میں ہے۔ یہ قرآن یہ آیت نہیں ہے، اور ایک آیت ہے، صرف رسول کے اقوال نہیں، افعال بھی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ آئیڈیل لائف تم کو جینا ہے، کس کو دیکھنا پڑے گا؟ تو رسول کی زندگی پوری قرآن میں ہے، رسول کو دیکھنا ہے، قرآن میں دیکھیں گے کہ رسول کو دیکھیں گے؟ حدیث میں دیکھنا پڑے گا کہ آپ کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے بات کرتے تھے، کیسے نماز پڑھتے تھے، کیسے روزہ رکھتے تھے، کیسے حج کرتے تھے، کیسے لوگوں سے معاملہ کرتے تھے۔ کہاں دیکھے گا؟ قرآن میں؟ سوچیں تو وہ کہاں دیکھنا پڑے گا؟ حدیث میں۔ لیکن آدمی بعض اوقات جب اس کو لگتا ہے کہ حدیث میں بہت باریکیاں ہیں اور حدیث کے اندر بہت سارے ایسے احکام ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں، تو میں تو بہت پابند ہو جاؤں گا، تو شارٹ کٹ کیا ہے؟ حدیثوں کا کیا کر دو؟ انکار۔ لیکن ایسا انکار کرنے میں ہم برے دکھتے، ذرا تھوڑا سوفسٹیکیٹڈ انکار ہونا چاہیے، تھوڑا ٹیکنیکل اور بیسڈ انکار ہونا چاہیے۔ میں بھی تھوڑا پروفیسر دکھنا چاہیے، اس میں پڑھا لکھا دکھنا چاہیے، اور کچھ تو دلیل
ایسا لگنا چاہیے کہ میں کسی بیس پہ بول رہا ہوں، ایسے نہیں بول رہا ہوں. تو یہ قرآن میں نہیں ہے. بڑا قرآن، اللہ بڑا کہ رسول بڑا؟ کیا کون بڑا؟ تو اللہ کی بات بڑی کہ رسول کی بات بڑی؟ ہاں اب یہاں آ جاتا ہے ایسا. اللہ کی مانیں گے کہ رسول کی مانیں گے؟ رسول نے جو بتایا وہ کس کی طرف سے بتایا؟ اللہ کی طرف سے. تو چاہے وہ قرآن ہو یا پھر حدیث ہو، جو آپ نے سکھایا وہ سارا کا سارا کہاں سے آیا؟ ہاں. تو ایسا کوئی بولے گا سورہ فاتحہ مانتا کہ سورہ اخلاص مانتا؟ تو بولتا کوئی ایسا؟ کہ دونوں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. سورہ فاتحہ بھی اللہ کی طرف سے، سورۃ الاخلاص بھی اللہ کی طرف سے. تو پھر اللہ کی بات قرآن والی کس کی طرف سے؟ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں سکھائیں وہ کس کی طرف سے؟ وہ بھی اللہ کی طرف سے. تو اس میں ہم کمپیریزن نہیں کریں گے، ماننے کے اعتبار سے دونوں ہم کو ماننا پڑے گا. اور ضروری نہیں ہے کہ جو بات حدیث میں آئی ہے وہ قرآن میں بھی آئے. قرآن میں یہ ہے کیا کہ مرنے والے کو غسل دینا چاہیے؟ کچھ لوگ آئے انکار حدیث والے میں بولا ٹھیک ہے مریں گے نا، تو اگر ایسا مرے تو تم لوگوں کو کیا کرنا پڑے گا پھر؟ بغیر غسل، بغیر کفن، بغیر جنازے کی نماز کے دفن چلے گا؟ کبھی کبھی تھوڑی دیر سے بتی سی لگتی انسان کی. ہاں اپنے اوپر جب آتا تو تھوڑا سوچتا ہے آدمی، بار بار نہیں سوچتا اتنا جلدی ہے. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ثم اماتہ فاقبرہ. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کی؟ اس کو، آدمی کو، انسان کو موت دی اور اس کو قبر میں ڈالا. کون ڈالا؟ ہم نہیں ڈالیں گے. قرآن میں کیا ہے؟ کون ڈالے گا؟ اللہ ڈالے گا. تو ہم کائے کو ڈالے بھائی؟ تم مریں گے تو تم کو نہیں ڈالتے ہم قبر میں. اب تم کو قبر میں ڈالنے کی دلیل انسان ڈالتا، وہ تم کو دینی پڑے گی. اور تم کو نہلانا کہاں ہے؟ قرآن میں ہے نہلانا. پھر اب کیا کریں گے؟ بغیر نہلائے دفن کریں گے؟ ایسا تھوڑی چلتا. ہاں ایسا نہیں چلتا. حدیث اس کے لیے مانیں گے، نہانے کے لیے اور باقی ساری چیزوں کے لیے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر بات قرآن میں ہو. قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ رسول کی مانو. اب دیکھیے اتنا موٹا معاملہ ہے، یہ صرف خواہشات کی وجہ سے مشکل بنتا، ورنہ اتنا مشکل نہیں ہے سمجھنا. کوئی بادشاہ ہے، لوگوں کے اوپر ایک آدمی کو ذمہ دار بنائیں، بولے یہ جو بولے مانو. پھر بادشاہ بھیج دے اس آدمی کے ساتھ ان سارے لوگوں کو. وہ آدمی بولے صفائی کرو مسجد کی. بولے بادشاہ تو بولا نہیں صفائی کرو، تو کیا بولا؟ اس کی مانو بولا، صفائی کرو نہیں بولا بادشاہ. بادشاہ نے یہ بھی بولنا چاہیے سب مسجد کی صفائی کرو ہے. بادشاہ تو نہیں بولا نا، کیا بولا وہ؟ تو صفائی کرو کہاں بولا وہ؟ کتنا بیوقوف آدمی ہوگا وہ. ہاں ایسا بولنے والا آدمی کتنا، بچہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ تو بیوقوف بات ہے. ویسے ہی جس اسکول میں بچہ گیا اور اس کو کہا گیا کہ جو ٹیچر بولے نا وہ سننا، اور ٹیچر بولا نوٹ بک نکالو لکھنا شروع کرو، وہ نہیں لکھ رہا. کیوں؟ بولے خالی ٹیچر بولے وہ سننا بولے لیکن یہ لکھنا نہیں بولے ہم کو. بیوقوف آدمی ہے. کبھی کبھی بہت موٹا سمجھانا پڑتا تب سمجھ میں آتا ہے. اجمالی حکم تفصیل کو شامل ہے کہ جب موٹا موٹا بول دیا جائے ان کی سننا ان کی ماننا، تو اب وہ جو بھی حکم دیں چاہے وہ پھر قرآن میں نہ ہو یا ہو، کبھی ہو بھی سکتا ہے کبھی نہیں بھی ہو سکتا ہے. نماز قائم کرو یہ قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے، لیکن اذان کے الفاظ قرآن میں ہیں. ہاں قرآن میں کیا ہے؟ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو جب جمعہ کی اذان ہو تو کیا کرو؟ فاسعوا الى ذکر اللہ، اللہ کی نصیحت اللہ کی یاد کی طرف جلدی سے لپکو، اور تجارت اپنی کیا کرو؟ بیچنا چھوڑ دو، دکان بند. تو اب اللہ نے کیا فرمایا؟
جمعہ کے لیے کیا ہو، ندا لگائی جائے. لیکن پورا قرآن آپ شروع سے آخر تک پڑھیے، آپ کو اذان کے الفاظ ملیں گے. کیسا بلائیں گے لوگوں کو جمعہ کے لیے؟ بلائیں گے کیسے آپ؟ کیا بول کے جمعہ آیا بولیں گے؟ ہاں، اذان کیسی دیں گے؟ اور پھر ہر آدمی اپنے حساب سے بنائے گا نا کچھ نہ کچھ اذان. تو اب آپ کو جمعہ کی اذان کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ حدیث دیکھنی پڑے گی. قرآن میں اذان نہیں ہے، قرآن میں اذان نہیں ہے. اذان کا ذکر ہے، اذان کے الفاظ نہیں ہے. تو بہت سارا ایک طبقہ پڑھا لکھا جب ہو جاتا ہے انسان بعض اوقات تو تھوڑا ان پڑھ ہو جاتا ہے ایک دم. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو ماتحت نہیں رکھتا. اب وہ برابر کرنے کی کوشش کرتا اپنے کو دین کی شریعت کے برابر. میں بھی لا میکر ہوں، میری بھی عقل سے کچھ ذرا سنو، ذرا تم لوگ نہیں سمجھ رہے میری بات کو. اسلام میں ایسا ہونا چاہیے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ قربانی نہیں ہونا چاہیے، غریبوں کو کھلاؤ پلاؤ ذرا. حج کو نہیں جانا چاہیے، اتنا جا کے پیسہ خرچہ کرتے. ہاں ابھی تو اور بھی ڈبل ہو گیا. کتنا ہو گیا ابھی؟ 6 لاکھ. یہ منیمم ہے، بڑا ہو گیا خرچ. تو اب کیا بولے گا؟ اتنے لاکھ میں تو کتنی شادیاں ہوتی ہیں، ہاں ہے نا، کتنے لوگوں کے گھر بن جاتے، بیواؤں کا کتنا سارا گزر بسر ہو جائے گا. کائے کو جاتے حج کو؟ لیکن وہی آدمی ہوگا جو صبح سے شام تک سگریٹ پیتا ہوگا، پان کھاتا ہوگا، ہاں تمباکو کھاتا ہوگا، گٹکے پٹکے سب کھاتا ہوگا. اس کے جوتے، اس کی گھڑی مہنگے مہنگے ہوں گے. وہ کبھی غریب کی مدد نہیں کرتا ہوگا، لیکن ساری دنیا کو چاہے گا کہ اسلام چھوڑو اور غریبوں کی مدد کرو. اس کے گھر میں عیاشی ہوگی، لیکن کبھی وہ دوسروں کے کام نہیں آئے گا، لیکن لوگوں کو نیکیوں سے روکے گا. تم قربانی مت کرو، تم لوگ حج کو مت جاؤ، تم عمرے کو مت جاؤ. یہ چھڑائے گا، لیکن اپنی غلط چیزیں نہیں چھوڑے گا. اس کو جا کے بولو ذرا تیری یہ بائک بیچ کے غریب کا ہاں ایجوکیشن کا خرچہ نکال، دے گا؟ تو انکار جو ہے اس کی اپنی اپنی ایک صورتیں ہوتی ہیں. کبھی انکار ایک دم بے شرم انکار ہوتا ہے، کبھی پڑھا لکھا انکار ہوتا ہے جو چھپ چھپا کے آتا ہے ایک دم. کیسا؟ ایسا نہیں، ایسا زیادہ صحیح ہے اسلام میں، ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے. جو اسلام کو ریفارم کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں. کس کی اصلاح کرنے کے لیے آتے وہ؟ اسلام میں ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے. تو یہ ساری انکار کی صورتیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں یہ ہے کہ اسلام میں یہ حکم صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. ہم جو بول رہے ہو تم مانو، اسلام کے ہم نہیں مانتے، اسلام نے ہماری ماننا چاہیے، اسلام نے ہماری ماننا چاہیے. کفر پہ ذلت آتی ہے. عورتوں کو بھی دیکھیے پردے کے معاملے میں، ایک سے زیادہ نکاح کا معاملہ تو بڑا مشکل ہے. میں پروموٹ نہیں کر رہا اس کو، نہ آپ کی بیویاں آنے نہیں دیں گی درس میں. آپ کو آدمی کرے نہ کرے لیکن اس کو حرام نہیں کر سکتا ہے کہ نہیں؟ میں تھوڑی بول رہا آپ کو یتیم بچوں کو پورے گاؤں کے لے کے آپ پالو، لیکن آپ اس کو غلط نہیں بول سکتے، ایک سے زیادہ نکاح کو غلط نہیں بول سکتے. اسی طرح سے میراث کی تقسیم ہے، عورتوں کا یہ کہنا یہ اسلام، اور بہت ساری لابیز جو ہیں. اور تھوڑا ہم لوگوں کو ایجوکیٹ ہونا پڑے گا، ابھی بدھو بن کے نہیں چلے گا، دین سیکھنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ چوراہوں پر، چائے کی پیالیوں پر، ہوٹلوں میں، آپ کے آفس میں، آپ کے پڑوس میں، دوست اٹھنے بیٹھنے والوں میں باتیں ہوں گی. پہلے غیر مسلم کرتے تھے، اب مسلمان بھی کرے گا. اسلام میں صحیح نہیں آ رہی ہے ایسا. کیا عورتیں بھی بولیں؟ کیونکہ میڈیا ان کو فوٹ دے رہی ہیں، ان کو لڑنے کے لیے تلوار دے رہی ہیں کہ اسلام میں کیا ہے، عورت کو میراث میں 1 حصہ ملتا اور آدمی کو کتنے ملتے؟ 2. عورتیں بھی سن رہی بیٹھ کے، ہاں سبزی ترکاری چنتے چنتے سن رہی. یہ اسلام میں غلط لگ رہا ہم لوگ کو. ہاں یہ مولوی لوگوں نے سب گڑبڑ کر دی اسلام میں. اسلام مردوں کے حساب سے ہے. ہاں بعض عورتیں، اسلام پورا مردوں کے حساب سے ہے، ایسا نہیں ہے.
ایک صاحب ابھی کچھ سفر میں پوچھنے لگے کیا جواب دینا ایسا کوئی بولا تو کہ اسلام میں ایسا کیوں ہے. علماء نے بہت سارے جوابات دیے ہیں. موٹا جواب ذرا سادہ رہتا ہے, اچھا سمجھ میں آتا کہ عورت کا ایک حصہ مرد کے 2 حصے, تو ٹھیک ہے. اگر اسلام میں ایسا ہوتا کہ گھر کا خرچہ مرد اور عورت دونوں چلائے, ہے ایسا؟ بیٹے کی فیس, دواخانے کا خرچہ, اس کی پریگنینسی کا خرچہ, اور سیزرین ہوا اور اس طرح کے بڑے دواخانے کے خرچے تو کتنے ہیں, وہ سارا خرچہ کس پہ ہے؟ بیوی پہ ہے. گھر میں روزانہ ٹماٹر مہنگے ہو رہے, کس پہ خرچہ ہے؟ وہ ٹماٹر کا ٹماٹر کا خرچہ کس پہ ہے؟ شوہر پہ. اچھا, بیوی اس کا جتنی پراپرٹی ہے اس میں شوہر کا حق ہے؟ معلوم ہے نا مسئلہ کہ نہیں معلوم؟ کیا ہے بول رہے آپ؟ شوہر کا کچھ بھی نہیں, وہ اس کا ہے, اس کا ہے, وہ جو چاہے کرے, اس کی مرضی. ہاں اگر نہ سمجھے تو شوہر کی اجازت سے کرنا چاہیے اس کو, لیکن اس کی پراپرٹی کس کی ہے؟ اس کی ہے. لیکن شوہر بیچارہ صبح شام جو بھٹک بھٹک کے کما رہا اور لٹک لٹک کے حاصل کر رہا ہے اس سے اپنے پیسے, اس میں کون حقدار ہیں؟ بیوی, بچے, سب حقدار ہیں. پوری فیملی کا خرچہ اس کے سر پہ. اور عورت, اس پہ کتنا خرچہ ہے؟ 0. لیکن جب ملنے کا وقت آیا تو شوہر کو ملا تو عورت کو بھی مل رہا, لیکن دے گی کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ تو شوہر بولے گا کہ بھائی میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ شوہر کیا بولے گا؟ وہ بولے گا بھائی جب خرچہ میں کر رہا ہوں تو ملنا مجھ کو چاہیے پورا, اس کو آدھا کیوں؟ سارا خرچ تو مردوں پہ ہے تو عورتوں کو کیوں ملے؟ ایسا اگر بولنا شروع کیے تو, یا تھوڑا سا گھما کے آدمی بولیں دیکھو جب خرچہ میرے اوپر ہے, جب پراپرٹی میں ایسا ہے نا, تو پھر اس کے میرے خرچے میں بھی وہ شریک ہونا چاہیے. ہوگی عورت شریک؟ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیے برابری کی جو بات کی جاتی ہے واقعی وہ پریکٹیکل ہے کیا؟ نہیں. عورت کی مجبوریوں اسلام میں ہے, عورت کا ایک دائرہ کار ہے, اس کو ایک دائرے میں کام کرنے کے لیے دیا گیا ہے. یہ سارا بھٹکنے کا کام مرد کے اوپر ڈالا گیا ہے, لیکن اس کو غلط طور پہ پیش کرنے کی وجہ سے عورتوں کا ذہن بگڑ جاتا ہے. جو چیز اس کے لیے خیر ہے اس کو شر بنا کے پیش کیا جاتا ہے. بسز وغیرہ میں, گاڑیوں میں, ٹرینوں میں, بسز میں خاص طور سے آپ دیکھیے عورتوں کے لیے الگ سے سیٹ رہتی ہے, آدمیوں کے لیے ٹینشن میں آدمی ہے اس کے لیے الگ سیٹ ایسی ہے کچھ, ہاں تھکا ہوا آدمی ہے اس کے لیے الگ سے سیٹ نہیں ہے. عورتوں کے لیے ہٹی کٹی بھی رہی تو اس کے لیے سیٹ ہے. کیوں بھائی؟ برابری جب ہے تو برابری اس میں کیوں نہیں ہے؟ باکسنگ میں دیکھیں آپ, مرد اور عورت کی باکسنگ, برابری ہے؟ دنیا میں تو آج نہ ریس میں ہے, نہ باکسنگ میں ہے, نہ کشتی میں ہے, نہ کسی چیز میں برابری ہے. خالی پیسے میں برابری ہے, خرچے میں برابری. ایسا کیوں بھائی؟ مرد وہ کام کرتا ہے یعنی وزن اٹھانے کے لے کے یہ سارے, وہ عورتیں نہیں کر سکتی اتنے کام. اسی لیے آج بھی دیکھیے دنیا میں واقعی وہ نہیں مل پایا ان ملکوں میں بھی جن میں آزادی ہے. پورا سیکٹر کس کے ہاتھ میں ہے؟ فائر فائٹرز ہوتے ہیں وہ عورتیں ہوتی ہیں کہ مرد ہوتے ہیں؟ ہاں, آگ بجھانے کی جو سارے کام, اس طرح کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں خطرناک خطرے والے, اس میں کون ہوتا ہے؟ عام طور سے مرد ہی ہوتے ہیں. اکے دکھی عورت بھی آئے گی, ایکسیپشن سے قانون نہیں بنتا ہے. بھئی ایک باکسر عورت بھی ہوگی, آدمی کو مار دیا تو بے ہوش ہو گیا, ایسا ہو سکتی ہے عورت. ساری عورتیں ایسی نہیں ہوتی ہیں, عورتوں میں کمزوری ہوتی ہے. اسلام نے اس کمزوری کی رعایت کی ہے. تیرے اندر وہ طاقت نہیں ہے تو گھر میں بیٹھ آرام سے کھا پی خوش رہ, خرچہ یہ لے کے آئے گا, باہر دھوپ میں یہ بھٹکے گا, لیکن تیرے کو بھی دیں گے, جائیداد میں تجھ کو بھی دیں گے. اس نے تو خوش ہونا چاہیے. رسپانسبلٹی خرچے کی کچھ بھی نہیں, اور انکم سورس ہے اس کے اوپر. اگر اس کو مل رہا ہے تو اس کے اوپر کیا ہے؟ رسپانسبلٹی بھی اتنی ہے. لیکن ذہن بگاڑا جاتا ہے, اس سے کیا کرتے ہیں؟ اسلام کے احکام کا انکار. پورا سینیریو جب دیکھا جائے تب بات سمجھ میں آتی کہ یار بات تو ایسی ہے. ایسے کتنے احکام ہیں, کتنے احکام ایسے ہیں. ہم کو سیکھنا چاہیے کہ واقعی اسلامی احکام کی مصلحت, اس کی وزڈم کیا ہے.
اور اس کو آپ کاٹ کے نہیں دیکھ سکتے، کاٹ کے نہیں دیکھ سکتے۔ کوئی آدمی کہے اتنے منسٹر ہیں، ان کے لیے راستہ روکا جاتا اور ان کی گاڑی جاتی اور ہم لوگ نے رکنا کیا؟ اگر اس کو ایسا دیکھے گا تو غلط دکھے گا، لیکن وہ چونکہ پورے نظام کو چلانے والے کسی بھی ملک کے ہیں، ان کے اوپر عوام کی جو ہے بھلائی ڈپینڈ کرتی ہے، ان کے لیے سیکیورٹی اور وہ سارے معاملات ہوتے ہیں، ان کے دشمن بھی ہوتے ہیں، ان کے لیے کرتے ہیں ایسا۔ اگر اس نگاہ سے دیکھے تو ٹھیک بھی دکھتا ہے۔ آدمی کس نگاہ سے کس چیز کو دیکھے گا اس سے معاملہ بدل جاتا ہے۔ شریعت کے جو احکام ہیں ہو سکتا ہے ایک ناحیے سے دیکھنے سے ہماری سمجھ میں نہ آئے، لیکن آپ پورے اجالے میں اس کو دیکھیں گے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ کئی باتیں ایسی جو فی الوقت سمجھ میں نہیں آتی ہیں، کچھ وقت کے بعد سمجھ میں آتی ہے۔ ادھوری معلومات سے سمجھ میں نہیں آتی ہے، پوری معلومات سے سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے بتایا کہ ان پر ذلت کیوں آئی، انکار کی وجہ سے۔ اللہ کی نشانیاں دیکھتے تھے، انکار کرتے تھے، اللہ کی نازل ہونے والی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ انکار ذلت لاتا ہے۔ اللہ کے کسی حکم کا انکار نہیں کرنا چاہیے، سمجھ میں آئیں نہ آئیں مان لینا چاہیے۔ سمعنا انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم الفائزون۔ ایمان والوں کی بات تو یہ ہوتی ہے جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے فیصلے کے لیے تو صاف کہہ دیتے ہیں ہم سنتے ہم مانتے، ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ سننا بھی کان میں انگلیاں نہیں ڈالنا، نہیں سننے کا ہم کو۔ ایک طبقہ تو مسلمانوں میں بھی ایسا ہے، بھائی اللہ ہدایت دے، قرآن کی بات سنو، حدیث کی بات سنو، پیر صاحب جو بولے وہ بس ہے کہ نہیں ہے، ارے مت سنو ان کی بات گمراہ ہو جائیں گے۔ قرآن ایسے بولنے والے بھی تو ہے، قرآن پڑھے گا زیادہ ڈیپ جائے گا گمراہ ہو جائے گا، نہیں سنے ایسا؟ کتنوں کو آپ نے سنا ہوگا۔ کیا کر رہا تو؟ تفسیر پڑھ رہا قرآن، ارے گمراہ ہو جائیں گا، ارے ایسا کیسا گمراہ ہو جائے، ارے قرآن میں چھے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن، اس قرآن کے ذریعے اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، تو گمراہ ہو جائے گا۔ اگر غیر مسلم بولے تو ہم اس کے دشمن بن جائیں؟ مسلمان بول رہا ہے، نادان مسلمان کچھ ہیں مسلمانوں میں ایسے کہ قرآن پڑھنے سے گمراہ ہو جائے گا؟ کیسے گمراہ ہوگا؟ جہالت ہے تیری۔ تو یہ ساری صورتیں جو ہیں یہ غلط ہیں کہ ایک آدمی یعنی قرآن سے روکے، قرآن پر عمل سے روکے، حدیث پر عمل سے روکے، اس کی باتوں کا انکار کریں۔ بعض اوقات آدمی جہالت میں صراحتاً انکار کر دیتا ہے، بھائی قرآن میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا ہے، ہم کو وہ نہیں چاہیے، ہم کو فلاں فلاں کی بات چاہیے، ہم باپ دادا کی مانتے ہیں، ہم پیر صاحب کی مانتے ہیں، ہم اپنے عالم صاحب کی، مفتی صاحب کی مانتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اگر کھلم کھلا انکار کر دیں، میں نہیں مانتا بول دے تو کافر ہو جائے۔ ذلت کیسے نہیں آئے گی؟ ذلت کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب جو ہے وہ شرک ہے، اس کے بعد دوسرا سبب کیا ہے؟ کفر۔ اور کفر ہی کے ایک فرع جس کو آپ کہیں سب کیٹیگری، یہ کیا ہے؟ معصیت ہے۔ عملی طور پر انسان کا کسی چیز کو چھوڑنا، اسے اسلام سے باہر نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھیں، لیکن کنارے ہو جاتا آدمی، غلطی کرے تو باہر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ گناہ انسان میں کفر کی جرت پیدا کرتا ہے، خطرناک ہو جاتا ہے اس کا معاملہ۔ تو گناہ ایسا ہی ہے جیسے آدمی یعنی چراغ لے کے باہر نکلے، ہوا کا تھپیڑا آ گیا، کیا ہو سکتا ہے؟ چراغ بجھ سکتا ہے، وہ ولنریبل پوزیشن میں ہو جاتا ہے، ایک دم اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ تو یہ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 61 میں اللہ نے 4 باتیں بتائیں جس سے ذلت آتی ہے۔ اللہ کی آیتوں کا انکار، اسی طرح سے نبیوں کا قتل، اسی طرح سے اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی، اور چوتھے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں کا ارتکاب، حدیں پار کر جانا، یہ کفر ہے۔ تمیم الداری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یبلغ، اور یہ حدیث سنیں، یہ خوشخبری والی حدیث ہے، برے دور میں خوشخبری،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرماتے تھے لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، یہ دین پہنچ کے رہے گا وہاں تک جہاں تک رات اور دن پہنچتے ہیں۔ پہنچتے کہ نہیں پہنچتے؟ پوری دنیا میں پہنچتے ہیں، ہر جگہ رات اور دن ہوتا ہے، چھوٹے بڑے ہیں لیکن ہوتے۔ کہیے یہ دین پہنچ کے رہے گا جہاں تک رات اور دن پہنچتے ہیں۔ پہلے لوگوں کی سمجھ میں آتا ہو یا نہ ہو، آج تو میڈیا کے دور میں سب کی سمجھ میں آ رہا۔ گاؤں میں بھی آپ جا کے دیکھیں، واٹس ایپ پہ بزی ہو، میڈیا کے ذریعے سے دین کی بات پہنچانا آج بہت آسان ہو گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم لوگ خرافات میں اتنے لگے ہوئے پب جی میں کہ ہم واقعی دعوت کا کام نہیں کرے بھی تو اوندے اوندے میسج بھیجتے ہیں، غلط بے تحقیق میسج بھیجتے ہیں۔ صحیح ڈھنگ کا علم اگر عام کرنے لگے انسان تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے، کسی کو ہدایت مل سکتی ہے۔ اچھا میسج بھیج رہا بھی تو کتنا، ایک دن میں 40، پڑھنے والا اس کو کیا کر رہا، آرکائیو کر دے رہا۔ نہ کوئی یہ آدمی نہیں چاہیے ہم کو، اتنے میسج کون پڑھے بھائی، بیوی بچوں کی بات سننے کو ٹائم نہیں، اس کی بات کون سنے گا، اتنی ساری چیزیں۔ ایک دن میں 1 سے 2 میسج بھیجا بہت ہو گیا، اتنا سخی نہیں ہونا۔ میسج کا سخی ہے یہ کہ لوگ وحشت کھانے لگے، اس کو اگنور کرنے لگے، اگنور لسٹ میں ڈال دیے، صبح شام یہی کرتا رہتا ہے۔ نہیں، اتنا دو کہ لوگوں کو قدر رہے اس کی اہمیت لوگ دیں۔ لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، یہ دین ضرور پہنچ کے رہے گا وہاں تک جہاں تک رات اور دن پہنچتے ہیں۔ وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ، کوئی گھر چاہے وہ مٹی کا ہو یا چمڑے کے بالوں والا، جیسے جانور کا ہوتا ہے نا پورے بالوں والا گھر، اس طرح کا خیمہ ہو، اس میں بھی اللہ تعالیٰ اس دین کو پہنچا کے رہے گا، بعز عزیز او بذل ذلیل، عزت دار کو عزت دے کے، ذلیل کو ذلیل کر کے۔ جو عزت کا مستحق ہوگا عزت دے کے اللہ پہنچائے گا اس تک دین کو، جو ذلت کا حقدار ہوگا اس کو ذلیل کر کے اللہ اس دین کو اس تک پہنچائے گا۔ عزاً یعز اللہ بہ الاسلام وذلاً یذل اللہ بہ الکفر، عزت جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسلام کو عزت دے گا، اور ایسی ذلت جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو ذلیل کرے گا۔ تو معلوم ہے کہ عزت کس کے لیے ہے؟ اسلام کے لیے، اور ذلت کس کے لیے ہے؟ کفر کے لیے ہے۔ اسلام کے لیے عزت ہے، اگر مسلمان اسلام پر ہو تو اس کو بھی عزت ملے گی، لیکن مسلمان کو ذلت کب ملے گی؟ جب اسلام سے اپنا رشتہ توڑ لے، اسلام سے دور ہو جائے۔ اسلام سے وہ جتنا دور ہوگا اتنا ذلیل ہوگا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا قول آپ کو یاد ہوگا، جب صحابی نے کہا ذرا اچھے کپڑے پہن کے ملنے کو چلو، ہاں بیت المقدس کے جو بڑے ہیں عیسائیوں کے، ان سے ملاقات کے لیے جانا ہے، وہ بول رہے ہیں کہ ہم چابی دیں گے تمہارے خلیفہ کے ہاتھ میں، سرنڈر اس کے ہاتھ میں کریں گے ہم۔ تو حضرت عمر سفر کر کے لوٹے، کپڑے ایک دم بوسیدہ، سواری ایک دم مریل، اور اسی حال میں سفر سے لوٹے ملنے کے لیے۔ صحابی گئے، کہا ایسے حال میں ان سے ملیں گے تو وہ لوگ تھوڑا آپ کا وہ عزت نہیں دیں گے۔ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نہیں ہوتے تو تمہارا چہرہ بدل دیتا۔ ہم ذلیل تھے، اللہ تعالیٰ نے اس اسلام کے ذریعے ہم کو عزت دیا، اگر اسلام کے علاوہ کسی اور چیز سے ہم عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ دوبارہ ہم کو ویسی ذلیل کر دے گا جیسے پہلے تھے۔ عزت کس میں ہے؟ اسلام میں۔ لیکن یہ جا رہا کمپنی میں، کیا رہے تمہارے اسلام میں ایسا؟ میں نہیں چلتا اسلام پہ،
کیسے کرتا؟ ہاں نا ہمارے اسلام میں، یا میں نہیں مانتا اس کو، میں سیکولر ایک دم. اسلام سے تو ناتا، عزت ملے گی تجھ کو. ہاں بھائی ہمارا اسلام ایسا ہے، میں نہیں سمجھا پاؤں گا تیرے کو اگر سمجھنا ہے تو کسی اسکالر سے مل، تو بات سمجھائے گا تیرے کو. لیکن یہ صحیح ہے، ہم مانتے بھائی، تم بھی کچھ مانتے ہم بھی کچھ مانتے، لیکن ہمارے نزدیک یہ صحیح ہے اور ہم کو اس کے صحیح ماننے کا حق ہے. عجیب بات یہ ہے کہ اسلامی احکام میں سے کئی احکام اگر دوسرے مذاق اڑائے تو مسلمان شرمندہ ہو جاتا ہے. لوگ مردوں سے شادی کر رہے ہیں، ایک نے تو کتے سے شادی کیا، نیوز پیپر میں آیا تھا، تب پیارا کتا اس نے شادی اس سے کر دیا. لڑکیاں آپس میں شادی کر لی، اور قانون ملکوں میں پاس ہو رہے ہیں، آدمی آدمی سے شادی کرے گا، عورت عورت سے کر سکتے. اس سے وہ نہیں شرما رہے، اور مسلمان شرما رہا. اسلام میں ایک سے زیادہ نکاح ہے، اسلام میں ایسا ہے، اسلام میں ویسا ہے، وہ شرما جا رہا ہے اور دوسرے نہیں شرما رہے. تو کیا یقین ہے تیرا؟ ہماری عزت اگر ہے تو وہ اسلام سے ہے. اسلام چھوڑ کے ہم کبھی عزت پا سکتے نہیں. ہاں ہمارے اسلام میں ہے ایسا، ہم مانتے اس کو، سمجھانے نہیں آ رہا ہم کو. کوئی آدمی، عام آدمی بیچارہ ٹھیک ہے عالم نہیں ہے، سمجھانے نہیں آئے گا مطلب ماننے کا نہیں، ایسے تھوڑی رہتا ہے. میرے کو سمجھانے نہیں آ رہا لیکن میں مانتا ہے اس کو، تیرے کو سمجھنا ہے عالم سے پوچھ، ہمارے وہ سمجھائیں گے تیرے کو، لیکن ہے صحیح. آپ دوسرے ادیان میں دیکھیے، وہ لوگ کیسی حرکتیں کرتے لیکن بالکل ڈنکی کی چوٹ پہ کرتے ہیں، اور مسلمان صحیح رہ کے شرما رہا، صحیح مانتا اس کو اور شرماتا اس کو. ایک صحابی سے، سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ سے، ایک مشرک نے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، کیسے رے تمہارے نبی پیشاب پاخانے کا طریقہ بھی سکھاتے تم کو. مذاق اڑاتے ہوئے کہا نبی ہے اور نبی پیشاب کیسا صفائی کرنے کا سکھا رہے، کیسا سنڈاس میں کیسا بیٹھنا اور کیا کرنا، یہ سکھاتا نبی تمہارا؟ مذاق کے طور پر کہا. انہوں نے کہا ہاں نا، اب کیا بولنے کا، ایسا بولے. انہوں نے کیا کہا؟ ہاں اجل، ہاں سکھاتے ہمارے نبی ہم کو. کیونکہ ضرورت ہے کہ نہیں، انسان کی ضرورت ہے، یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے انسان کی. اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیسے پیشاب کرے، کیسے پاخانہ کرے، دن میں کتنی بار جا رہا ہوں. یہ نہیں سکھائیں گے اور بڑی بڑی حکومتیں چلانے کا سکھائیں گے اور یہ پیشاب پاخانہ نہیں سکھائیں گے، ایسا ہو سکتا؟ یہ ضرورت ہے انسان کی. کہا کہ ہاں ہمارے نبی ہم کو یہ بھی سکھاتے ہیں. شرمانا نہیں، دین کے احکام میں شرمانا نہیں. کسی کے مذاق اڑانے سے کوئی چیز غلط ہو جاتی؟ کسی کے مذاق اڑانے سے غلط ہو جاتا کیا؟ لوگوں نے صحیح چیزوں کا بھی مذاق اڑایا ہے، اس سے وہ چیز غلط نہیں ہو جاتی ہے. تو یاد رکھنا چاہیے، ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. کسی دور میں لوگ مانتے، کسی دور میں نہیں مانتے، کسی دور میں مذاق اڑاتے، کسی دور میں عزت کرتے. ہم لوگوں کی عزت و ذلت و مذاق اور انکار اور اقرار کے اوپر ہم مانیں گے. ایسا ہے کہ لوگ مان رہے تو ہم بھی مانیں گے، لوگ نہیں مان رہے تو ہم نہیں مانیں گے؟ نہیں، ہم مانیں گے چاہے لوگ نہ مانیں. ایسا ہونا چاہیے. لوگ نہ مانیں، لوگوں کے نہیں ماننے سے ہم کو فرق نہیں پڑتا، ہم مانتے ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر وہ نہیں مانتے اہل کتاب اور پیٹھ پھیر کے چل دیتے ہیں، ہم نہیں مانتے تمہارا، اگر وہ انکار کرتے ہیں، تم کہو ہم تو مانتے، تم گواہ رہو. کیا کہا؟ فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. انہی سے تم کہو تم گواہ رہنا ہم مانتے اسلام کو. تم اگر نہیں مانتے اسلام کو تو تم گواہ رہو کہ ہم مانتے ہیں. سالڈ عقیدہ ہونا چاہیے، انکار نہیں، شک نہیں، شرم نہیں، حیا نہیں. کس معاملے میں؟ اسلام پہ چلنے میں. بہت سارے لوگ ایسی سوسائٹیز میں جاتے، اسلام کے احکام پہ عمل نہیں کرتے، اسلام کے احکام پہ عمل نہیں کرتے، دوسروں کے جیسے ہو جاتے ہیں. ہم ہمارے دین پر ہی عمل کریں گے. ہاں چھینکا تو کیا بولتا؟ الحمدللہ. بولنے کو ڈرتا.
ہے نا, کیا ہوتا, ایکسکیوز می, ہاں ایکسکیوز می. ہوا نکلی تو بولتا وہ تکلیف نہیں ہے, خالی چھینکا تو مطلب معاف کرو, ہاں ایکسکیوز می, معافی چاہتا ہوں آپ کی. اور گیس نکلی تو بولتا یہ کون سی, لوگ جو کر رہے ہیں ہم بھی کریں, ضروری ہے, ٹھیک ہے بھائی بولا ایکسکیوز می تو ہم منع بھی نہیں کر رہے اس کو, لیکن الحمدللہ ہے نا چھینکنے پہ, وہ کیوں چھوڑا تو, بولے لوگ ہیں غیر مسلم لوگ, ان کے بیچ میں الحمدللہ بولیں گے بہت, ہاں بہت کٹر ہے تو, کیا بولیں گے, بہت کٹر ہے تو, اس لیے میں نہیں بولتا. کھاتے وقت بسم اللہ نہیں بول رہا, کیوں, سارے غیر مسلموں کے ساتھ کھا رہا ہے اس لیے, تو ان میں میں بہت زیادہ کیا دکھوں گا, کمیونل ہے. بسم اللہ بولنے سے کمیونل ہو جاتا. نام کیا بولیں گا اپنا, جان, نام پوچھو تو کیا بولیں گا, اور اس کا نام محمد نکلا تو گیا کام سے, ہاں اسلام نکلا تو گیا کام سے, عبداللہ تو نام نکلا تو کیا بولیں گا پھر, جانی. سوچنے کی چیز, آپ کتنا چھپاؤ گے اپنے آپ کو, اور اسلام کوئی چھپانے کی چیز ہے. مسلمان کو شکر ماننا چاہیے, اللہ نے یہ دین دیا ہے, اللہ نے یہ دین دیا ہے, اس پہ اللہ کا شکر ماننا چاہیے. تو کفر رنگ برنگی حالتوں میں آتا ہو, ہم یہ نہیں بولتے گرو سے کہو ہم مسلمان, ایسا نہیں ہے. شکر کرو اللہ کا, اللہ نے اسلام دیا ہم کو. گرو میں کیا ہے, گھمنڈ کی بات ہے, اسلام گھمنڈ کو پسند نہیں کرتا ہے. ہاں یہ ہم کہیں گے کہ ہم کو اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے ہم پہ, ہم لائق نہیں تھے, اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت دیا, اور اس کی وجہ سے ہم دوسری قوموں کے اوپر یہ ظلم بھی نہیں کریں گے کہ تم لوگ ہاں گھٹیا ہو اور ہم لوگ بہت اعلیٰ ہیں. ہم لوگوں کو اسلام نہیں ملتا تو ہم کیا تھے, ہم کو بہت بھاری پر لگے ہوئے ہم لوگوں کو. اللہ نے یہ دین دیا ہم کو, اور تم کو بھی مل سکتا ہے. اور انسان اسلام میں آنے کے بعد, اسلام پر چلنے کے بعد, اسلام اس کی زندگی میں آئے تو اس کی زندگی میں کیا آتا, دوسروں پہ گھمنڈ نہیں آتا, دوسروں پر رحم آتا ہے. حدیث میں کیا ہے, ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. زمین میں کون ہے, خالی مسلمان ہیں, زمین میں مسلمان بھی ہیں, غیر مسلم بھی ہیں, انسان بھی ہیں, جانور بھی ہیں. تو اسلام ہم کو یہ سکھا رہا ہے کہ رحم کریں ہم. اسلام مسلمان کو تواضع والا بناتا ہے, گھمنڈ والا نہیں. لیکن تواضع کا مطلب بزدلی نہیں ہے. تواضع کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسلام سے اپنا دامن چھڑائیں, نہیں, ہم یقین کے ساتھ بولتے ہم مسلمان ہیں بھائی, اسلام پہ چلتے, ہم انکار نہیں کر سکتے, ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے, لوگوں کی وجہ سے اس کو نہیں چھوڑ سکتے. ہم جیسا دیش ویسا بھیس ہم نہیں کر سکتے ہیں کہ ایسی سوسائٹی میں پڑھے لکھوں میں گیا تو سب چھوڑ دیا, اسلام کو نہیں کر سکتے. ہم اسلام کے احکام کی پابندی کریں گے, ہم اسلام کے احکام کی پابندی کریں گے. اللہ نے جتنی استعداد ہم کو دی ہے, اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم, جتنا تم سے ہو سکتا ہے پرہیزگاری والی زندگی گزارو, تقوی والی زندگی گزارو, جتنا ہو سکتا ہے ہم ضرور عمل کریں گے اس کے اوپر. لوگوں کو دیکھ کے ہم چھوڑیں گے نہیں اسلام کو, شرما کے چھوڑیں گے نہیں, انکار نہیں کریں گے اسلام کے احکام کا اگر میڈیا میں اس کا مذاق اڑایا جائے تو. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کا انکار ماننے والے کے دل میں شک پیدا کر دیتا ہے. نہیں ہونا ایسا, نہیں ہونا ایسا. آدمی کے دل میں یقین ہونا چاہیے, لوگ مانے نہ مانے میں مانتا ہوں, یہ مزاج بنائیں, کیونکہ آگے کے دور میں آپ کو یہ دیکھنے ملنے والا ہے. اسلام کے احکام, قرآن کے احکام, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مذاق, اور قرآن کا مذاق, حدیث کا مذاق, اور اسلامی احکام کے بارے میں انکار اور اس کو غلط ثابت کرنا آپ کو سننے میں آئے گا, میڈیا میں, لوگوں میں, یہاں وہاں آپ کو آئے گا. تو ٹھیک ہے, آپ جارحیت نہ کریں, اینٹ کا جواب پتھر سے آپ نہ دیں, لیکن آپ جہالت کا جواب علم سے دیں. آپ کیا کریں, مار پیٹ نہیں کرنا ہے مسلمان کو, لیکن کیا کرنا ہے, آئیڈیالوجیکلی اس کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دینا ہے,
اس کو ایسے انداز میں سمجھانا ہے کہ اس کی بات اس کے غبارے کی ہوا نکل جائے. اس کے لیے کیا چاہیے آپ کے پاس؟ علم. اس کے لیے علم چاہیے. اور علم کیسا؟ ٹھوس علم قرآن و سنت کا. اور صرف علم سے کام چلتا، علم کے ساتھ ایک دوسری چیز چاہیے. کیا ہے وہ؟ یقین. یقین. جو کچھ ہم جانتے ہوں اس کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مانتے ہوں. اس کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مانتے ہوں. یہ یقین ہمارے دل میں ہونا چاہیے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں. کہا یہ سورت کون جا کے پڑھ کے آئے گا؟ مسجد حرام میں جا کے یہ سورت کون پڑھے گا آواز سے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلوم ہے سب کو، دبلے پتلے تھے ایک دم. ایک مرتبہ پیڑ پہ چڑھ گئے تو لوگوں نے دیکھا ان کی پنڈلیاں ایک دم چھوٹے چھوٹے پاؤں، پتلے پتلے. ہنسنے لگے لوگ، کیسا دبلا آدمی ہے، جان نہیں ہے. ہنسنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کی پنڈلیوں کو دیکھ کے ہنستے ہو؟ اللہ کی قسم اللہ کے ہاں میزان میں یہ احد پہاڑ سے بھاری ہے. آدمی کا وزن اس کی جسمانی حیثیت سے نہیں ہوتا ہے، اس کی دینی قوت سے ہوتا ہے. بہادری یہاں نہیں رہتی، یہاں رہتی. ایمان مضبوط ہونا چاہیے. وہ ہیں تو کہا کون پڑھ کے آئے گا؟ یہ کھڑے ہوئے، میں جاتا. گئے پڑھنے لگے. ایک کے پیچھے ایک لوگ آئے، مارنا شروع کیا ان کو. پوری صورت پڑھیں، بیچ میں سے واپس نہیں آئے. ختم کیے آئیں اور لوگوں نے کہا دیکھو کیسا کریں نا تمہارے ساتھ، اس لیے ہم لوگ نہیں گئے. کہ اللہ کی قسم آج سے زیادہ قریش نگاہ میں کبھی میری ذلیل نہیں تھی. ابھی پھر پڑھنا ہو تو پھر جا کے پڑھ کے آتا. اگر پھر پڑھنا ہو تو میں پھر جا کے پڑھ کے آؤں گا. اندر بہادری ہونا چاہیے. ہم کسی پر ظلم نہ کریں، ہم غلط حرکت نہ کریں، لیکن اندر دل میں اسلام کیسا ہونا چاہیے؟ مضبوطی سے بیٹھا ہونا چاہیے. شرمانا نہیں اسلام کے اظہار میں. ہاں کسی کے دکھاوے کے لیے بھی نہیں کرنا، کسی کو غصہ دلانے کے لیے بھی دین پہ عمل نہیں کرنا. لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ریل میں جا رہے ہیں، سب کو ہٹا رہے آپ اور وہاں نماز پڑھ رہے آپ. ہٹو ہٹو ہم کو نماز پڑھنے کا ہے. وہ ٹکٹ لے کے بیٹھے کونے میں بیٹھے ہوئے بیوی بچے، اور ایسی نماز پڑھ رہا، گھر میں بھی نہیں پڑھتا، مسجد میں بھی نہیں پڑھتا، کبھی ٹرین میں ایسی نماز لمبی. اللہ کا قانون زندہ کر رہا وہاں پہ. لوگ نفرت کریں گے آپ سے، کیونکہ آپ اپنے دین کی وجہ سے لوگوں کو کیا کر رہے ہیں؟ اذیت پہنچا رہے ہیں. آپ لوگوں کے آنے جانے کے راستے میں نماز پڑھ رہے. اب ایک کو پیشاب آئی ہوئی رکا ہوا ہے، ان کی نماز کی وجہ سے ہم لوگوں کو پیشاب پاخانہ مشکل ہو گیا. کیا میسج دینا چاہ رہے آپ؟ ایسا بھی نہیں کرنا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کے لیے سمجھداری بہت ضروری ہے. دین پہ عمل کرنے میں کیا چاہیے؟ سمجھداری. کون سا کام کب کرنا، کیسا کرنا بہت ضروری ہے. تو دین پہ عمل کرنے میں آپ شرمائیں نہیں، لیکن لوگوں کے سر پہ چڑھ کے بھی عمل نہ کریں کہ لوگوں کو پریشان کر دیں. کیا کریں؟ رات کے 12 بجے اس کو نیند نہیں آ رہی، فل آواز میں الرحمن علم القرآن، پڑوسی غیر مسلم ہے اس کے، بولے دیکھو اسلام زندہ ہوا ہے اس کے گھر کے اندر. سارے بستی کی نیند خراب کر رہا ہے، اور فجر میں خراٹے لگا رہا، اس سے بیوی کی نیند خراب کر رہا. ایسا بھی نہیں ہونا. ہم بعض اوقات غلط طریقے سے اسلام پر عمل کر کے لوگوں کے دلوں کو اسلام سے راغب قریب کرنے کی بجائے دور کر دیتے ہیں. ایسا بھی عمل نہیں کرنا الٹا کہ لوگ اسلام سے دور ہو جائیں. سمجھداری سے عمل کرنا. اس کے لیے کیا ہے؟ شارٹ کٹ میں آتا، شارٹ کٹ میں ہم کو اسلام سکھاؤ. ایسے آج کل بہت معمول چلا ہوا ہے، کریش کورس. تو اس سے گاڑی اکثر کریش ہو رہی. دین علماء کی صحبت میں رہ کے دلائل کے ساتھ اور ادب کے ساتھ سیکھا جاتا ہے. آج بہت سے لوگوں میں معلومات انٹرنیٹ کی وجہ سے آ جا رہی، لیکن علم آ رہا، علم کا ادب نہیں آ رہا. معلومات آ جا رہی،
فہم صحیح نہیں آ رہا، یا معلوم ہو جا رہا عمل کرنے کا ڈھنگ نہیں آ رہا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لوگوں کو دین سے دور کرتی ہیں، لوگوں کو دین سے دور کرتی ہے۔ اس لیے دوسری چیز جو ہم نے دیکھی جو ذلت کے اسباب میں سے ہے وہ کیا ہے؟ کفر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترہقہم ذلہ، جن لوگوں نے برائیاں کمائیں، والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها، تو یاد رکھو برائی کا بدلہ انہیں اتنا ہی دیا جائے گا جتنا انہوں نے کیا ہے، جیسی برائی ویسی سزا۔ اللہ کے پاس یہ قاعدہ ہے، چاہے وہ بھلائیوں کا معاملہ ہو یا برائیوں کا ہو، جیسی نیکی اللہ کے ہاں الجزاء من جنس العمل، علماء کہتے ہیں کہ جیسا عمل ہوتا ہے اس کی جزا بھی ویسی ہوتی ہے۔ جیسے برائی ہے، مثال کے طور پر کوئی کسی کے عیوب کو عام کرے گا، اللہ اس کی بھی عیوب کو عام کرے گا قیامت کے دن۔ کوئی کسی کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ بھی اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اس طرح کے کئی یعنی معاملات ہیں جس میں جیسا عمل ہے ویسی سزا، جیسا یعنی عمل ہے ویسا انعام۔ انعام میں بھی اللہ کا یہ قاعدہ ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ تو کہا کہ جزاء سیئۃ بمثلها وترہقہم ذلہ، اور ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وہ ذلت میں مبتلا ہوں گے۔ ما لہم من اللہ من عاصم، اللہ کے مقابلے میں ان کا کوئی بھی بچاؤ کرنے والا نہیں ہوگا۔ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، ان کا حال یہ ہوگا کہ گویا کہ ان کے چہرے رات کی اندھیری کی کالک میں لپٹے ہوئے ہوں گے، ڈھپے ہوئے ہوں گے، ان پر اندھیری چھائی ہوئی ہوگی، نور روشنی اجالا ان کو نصیب نہیں ہوگا، چہروں پر کالک ان کے ہوگی، اندھیریاں چھائی ہوئی ہوں گی۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ جہنمی لوگ ہیں، یہ جہنمی لوگ ہیں اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کون لوگ؟ جنہوں نے برائی کفر کیا، اللہ کے دین کا انکار کیا اور اسی پر ان کا خاتمہ ہوا۔ تو آخرت میں کیا ہوگا؟ کالک ان پر، اندھیریاں ان پر چھائی ہوئی ہوں گی اور چہرے پر ان کے کیا ہوگی؟ صورتوں پہ ذلت ہوگی ان کے۔ تو ذلت کہاں سے آتی ہے؟ کفر اور معصیت سے آتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لہٰذا اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ دین کی کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں بھی آئی مان لینا، ڈاکٹر کی بات نہیں سمجھ میں آئی تو انکار کرتے، ہاں صبح کو یہ گولی، شام کو یہ گولی، دوپہر کو یہ گولی، ہاں یہ 2 یہ 3 نیلی پیلی لال، چپ چاپ جیسا بولا ویسا لکھ کے دو نا ڈاکٹر صاحب ذرا اس کے اوپر، ہاں ہر چٹھی پہ لکھو، برابر لکھ کے دیتا ہو، اور پھر برابر جیسا ڈاکٹر بولا ویسا۔ سمجھتا کیا ہے یہ، کیوں ایسا؟ پوچھتا تک نہیں، کوئی جا کے پوچھتا لیکن ایسا کیوں ڈاکٹر صاحب؟ پوچھے آپ کبھی؟ نہیں پوچھتے۔ کیوں؟ ڈاکٹر ہے، اس کو معلوم ہے، ڈاکٹر کو معلوم اور رسول کو نہیں معلوم۔ لیکن عالم صاحب بتا دیں، حدیث میں ایسا ہے کہ مردوں کے لیے سونا حرام ہے پہننا اور ریشم حرام ہے، عورتوں کے لیے ایسا کیسا؟ لیکن شادی میں بھی نہیں پہن سکتے؟ شادی میں بھی دیکھا تو کتنا بڑا طبقہ ہے مسلمانوں کا، شادی میں ہاں ایک انگلی نہیں، انگوٹھا رہ جائے یا وہ بھی ہضم، اس میں بھی پہنا رہے گا، انگوٹھیاں سونے کی اور ریشم کا لباس، اور پہن کے دولہا بنا ہوا ہے۔ نہیں مانتے، بتاؤ تب بھی نہیں مانتے۔ قرآن میں ہے کیا یہ کہ مردوں کے لیے سونا حرام ہے، مردوں کے لیے ریشم حرام ہے؟ قرآن میں نہیں ہے نا، تو پھر قرآن کافی نہیں کیا اپنے لیے؟ تو آیتیں بھی دلیل کے طور پر دیتا ہے، اس میں سب کچھ بیان ہوا ہے، کیا نہیں بولتا آدمی؟ جب نہیں ماننا ہوتا ہے تو آدمی کوئی نہ کوئی آڑ کر لیتا ہے، تو نہیں کرنا ایسا۔ نہیں سمجھ میں آیا تبھی بھی ماننا، یہ مسلمان کا شعار ہوتا ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، رسول پر بھروسہ رکھتا ہے کہ وہ ہمارا برا نہیں کریں گے، دنیا میں بھی نہیں اور آخرت میں بھی نہیں، اور ہم اپنا بھلا نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانے۔ ہماری عقل ناقص ہے، ہماری عقل ناقص ہے،
پھر مزید یہ کہ ہمارے پیچھے شیطان بھی لگا ہوا، اور پھر ہمارے ساتھ ہمارا نفس بھی ہے، ہماری جہالت ہے، برے ماحول کے اثرات ہمارے اوپر ہیں، اور یہ سب کر کے پھر ہم لوگ غلطی نہیں کریں گے؟ ایسا ہوتا؟ غلطی ہم سے ہونا ہی ہونا ہے۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اپنی عقل پر اعتماد کرنے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کی بات پر اعتماد کرنا ہے۔ اگر عقل کافی ہوتی تو نہ اللہ کے رسول کی ضرورت تھی نہ کتاب کی ضرورت تھی۔ کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ؟ اپنی اپنی عقل کے حساب سے چلو؟ نہیں، انسان عقل ہو کے بھی غلطی کرتا ہے، اس لیے اس کو ضرورت ہے اللہ والے علم کی، اللہ والے علم کی۔ کیوں؟ اللہ جانتا، انسان نہیں جانتا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ انسان پیدا ہوتا جہالت کے ساتھ، انسان کو نہیں معلوم کیا صحیح کیا غلط ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بتانے سے، سمجھانے سے اس کو معلوم پڑتا ہے۔ لہٰذا اس علم پر اعتماد کرنا یہ بہت اونچی چیز ہے، یہ بہت اونچی چیز ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر دین عقل پر ہوتا، رائے پر ہوتا، تو موزوں کا نیچے کا حصہ زیادہ حقدار تھا مسح کرنے کا اوپر کے مقابلے میں، لیکن بات یہ کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اوپر ہی مسح کرتے دیکھا ہے، تو ہم کہاں مسح کریں گے؟ اوپر۔ اپنا دماغ چلائیں گے؟ نہیں، ہم کو بتایا گیا ویسا ہم عمل کریں گے۔ حدیبیہ میں صلح کرنے کے لیے صحابہ بالکل ان کو دل نہیں مان رہا تھا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا حکم تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کیا، صحابہ دل نہیں چاہتے ہوئے بھی راضی ہوئے اس کے اوپر، اور پھر اللہ نے آیت نازل کی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تم کو کھلی فتح دے دی۔ دکھ رہا نہیں تھا فتح ہوئی، دکھ رہا کیا تھا؟ ذلت ہو رہی ہے، ہم لوگ دب کے ان سے صلح کر رہے ہیں، لیکن 2.5 سال کے اندر معلوم پڑ گیا واقعی وہ فیصلہ بہت زبردست تھا۔ اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہوا، جو ہم کو صلح کرائی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قدم اٹھایا، وہ پورے مسلمانوں کے لیے عزت والا فیصلہ تھا، ذلت والا نہیں، کیونکہ اسی کے نتیجے میں پھر مسلمان غالب آئے اور فتح مکہ ہوا۔ تو کبھی بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن آدمی کو کیا چاہیے؟ انکار نہیں کرنا چاہیے، مان لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے والے بنیں، دل سے یقین کرنے والے بنیں، اور اس پر عمل کرنے والے بنیں، اور اس کو عام کرنے والے بنیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔